أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك الطاغوت يخرجونهم من الظلمات وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، آج ذکر لا زمان و مکان کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ معزز ناظرین، پچھلی نشستوں میں ہم نے اس سرنامہ کلام میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اس میں اللہ تعالیٰ کی ولایت عامہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، خوشخبری سنائی ہے، تسلی دی ہے، ایک ضمانت دی ہے، ایک ڈھارس بندھائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ ہے ولی ان کا اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نور کی طرف یعنی روشنی کی طرف۔ عزیزان گرامی، اس مبارک، عمیق، حسین اور ایک گہرا مطلب رکھنے والی آیت مبارکہ میں بہت سے معنی ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ایمان کیا ہے، ہم کیوں کر اس سعادت پہ فائز ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ خود ضمانت دیتا ہے کہ جو ایمان لے آئے ان کا وہ ولی بن جائے گا، ان کا سرپرست بن جائے گا، نگہبان بن جائے گا، دوست بن جائے گا، رہنما بن جائے گا۔ تو کیوں کر ہم ایمان کی اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، اس منزل پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کہہ دینا کافی ہے یا اس کی کچھ اور شرائط ہیں؟ پچھلی مرتبہ ہم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر ایمان کی ضد کیا ہے، کفر ہے، اور کس طرح ہم اس سے بچتے ہیں تاکہ ہم ایمان کی منزلت پہ فائز ہو سکیں اور پھر اللہ تعالی ہمارا ولی و ناصر، حامی و مددگار ہو۔ عزیزان گرامی، یہ نور کو سمجھنا، اس کانسیپٹ کو ذہن میں لانا کہ آخر نور کیا چیز ہے، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں سورہ بقرہ آیت 257 اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ وہ ظلمات سے تمہارا ولی بنے گا اور پھر ظلمات سے تمہیں نور کی طرف لے آئے گا۔ نور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں بارہا نور کا ذکر ہوا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود کو نور کہا اللہ نور السماوات والارض، کہ بے شک اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور پھر تشبیہات دی اس مبارک سورہ نور میں، جو تشبیہات اشارہ کرتی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جو اشارہ کرتی ہیں بی بی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کی طرف، جو اشارہ کرتی ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور پھر وعدہ کیا اس پروردگار نے نورن علی نور، نور پر نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ تو آج ہم قرآن حکیم کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ نور کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور یہ کس قدر ضروری ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئیں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئیں، کتاب اور نور مبین، روشن نور۔ عزیزان گرامی، ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا
رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا، جس میں آپ نے بہت زور دے کے اپنی امت کو کہا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بعد، ایک ہے قرآن حکیم یعنی کتاب مبین جس نے کیا، اور دوسرا میری اطرت، میرے اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، یہ نور کا جو وعدہ کیا، نور کو بھیجنے کا اور کتاب مبین، اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، یہ کوئی حدیث بھی نہیں، یہ کوئی واقعہ بھی نہیں، قرآن حکیم خود ہے، خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جاکم تمہاری طرف دو چیزوں کو بھیجا، ایک نور ہے اور ایک کتاب۔ پہلے ذکر نور کا کیا، یعنی پہلے نور کو بھیجا۔ اب ہم ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے، جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں اس وقت بھی کنتو نبی آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ تو جس طرح قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ میں کہا کہ پہلے نور پھر کتاب مبین، پہلے نور بھیجا، اس کے بعد اس روشن کتاب کو بھیجا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہادی کو پہلے بھیجا، اور جس طرح ہم نے پہلی نشستوں میں ذکر کیا کہ عقل بے شک پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عقل کی ہدایت کو جب نعمت کہا، سب سے بڑی نعمت کہا، اور کہا آج اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، جب اس ہدایت کے سلسلے کو نبوت سے لے کر امامت میں منتقل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اصول دین، ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں، تو ایمان اصول دین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اصول دین میں آپ جانتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ نبوت اور امامت جو ہے عزیزان گرامی، یہ ہدایت کی وہ نعمت ہے کہ جس میں جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے امامت میں اس ہدایت کو منتقل کیا، تو ساتھ ہی کہا کہ آج اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو نور ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کو نور کہتا ہے، خود کو نور کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تم میں دو چیزیں تمہاری طرف بھیجی، نور اور روشن کتاب۔ نور پہلے بھیجا، ہادی پہلے آئے گا، استاد پہلے آئے گا، ٹیچر پہلے آئے گا، معلم پہلے آئے گا، اور کتاب بعد میں۔ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، آپ دیکھیے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور اس سے پہلے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نور کو اس وقت خلق کیا گیا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے ظاہری طور پہ جو دنیا میں بھیجنا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بھیجا۔ کتنے ہی انبیاء آئے، اور کتابوں کا سلسلہ بہت بعد میں شروع ہوا۔ صحف ابراہیمی، صحیفہ ابراہیمی جس کا نام سنا ہے، اس کے علاوہ ہم جن کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، زبور، توریت اور انجیل، یہ تمام کتب بہت کم تعداد رکھتی ہیں، لیکن انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی سے، اپنے امام سے، اپنے مظہر سے، اپنے نمائندے سے اس دنیا کو خالی نہیں چھوڑا، اور قرآن میں اعلان کیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہر شے کا حساب، جس طرح قرآن کے بارے میں کہا کہ اس میں ہر چیز کا عدد ہے، شمار ہے، اسی طرح کہا کہ ہر چیز کا حصار جو ہے وہ روشن امام مبین کے پاس ہے۔ تو ہادی عزیزان گرامی پہلے بھیجا، نور پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو آپ دیکھیے یہ کتاب وہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیے، جب تک روشنی نہیں ہوگی عزیزان گرامی، نور نہیں ہوگا، آپ اس کتاب کو پہلے اندھیرے میں جائیے، کسی کمرے میں آپ نے کتاب نکالنی ہے، آپ اس کو الماری سے یا شیلف سے یا جزدان سے نکالنے کے لیے بھی آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ آپ پہلے لائٹ جلائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کتاب کھولیں گے، اگر اندھیرا ہو جائے، روشنی نہ ہو، تو آپ اس کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں ہم جس نور کی عزیزان گرامی بات کریں، وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، کہ جب تک وہ نور روشن و منور نہیں کرے گا، اس قرآن صامت یعنی کہ سائلنٹ قرآن کے الفاظ کو آپ اس کے معنی سمجھ نہیں سکتے۔
کیونکہ یہ قرآن حکیم وہ قرآن عزیزان گرامی کہ اس کی آیات مبارکہ جتنی حسین ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ظاہر جتنا حسین ہے باطن اتنا عمیق یعنی گہرا ہے، اس کے مطالب سمجھنا انسان کی ناقص عقل کے لیے ممکن نہیں۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے یہ جو نور کا سلسلہ ہے، جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے، یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے، حتیٰ کہ جو ہادی ہیں، جتنے بھی ہادی ہیں، نبی آخر الزمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اولنا محمد و آخرنا محمد کے سلسلے تک، ایک چیز دیکھیے کہ کسی بھی ہادی کی زبان سے جو بیان جاری ہوئے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ وہی ذکر ہے کہ جس طرح قرآن حکیم کی ایک آیت دوسری سے متصادم نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناؤ نہیں، اسی طرح پہلے ہادی سے لے کر آخری ہادی تک کسی کے بیان میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کسی کے دوسرے کے بیان کے خلاف، کسی دوسرے کے قول کے خلاف آپ کو کوئی قول نہیں ملے گا، ایک دوسرے سے متصادم نہیں، ایک ہی بیان ہے جو شروع ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے تمام پیغمبروں کو بھیجا 1,24,000، لیکن کتب بہت کم ہیں۔ وہ کتب کہ جن کو منسوخ ہو جانا تھا، جن میں تحریف کر دی گئی، وہ کتابیں جو قرآن حکیم سے پہلے آئیں، جن پہ ہم بے شک ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو صحیفے دے کر صاحب شریعت رسول بنا کر بھیجا اور ہم ان کتب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آ گئیں، وقت کے ساتھ ان کو غلط اس طریقے سے استعمال کیا گیا، ان میں تحریف کر دی گئی۔ ان کی حفاظت کے لیے بھی دیکھیے انبیاء کی تعداد کتنی زیادہ ہے، جو بارہا قرآن نے اعلان کیا کہ اس لیے انبیاء کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے اور تمہارا تزکیہ نفس کرے۔ تو ان کتب کی حفاظت کے لیے عزیزان گرامی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا، تو پھر یہ کتاب جو حتمی کتاب ہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مکمل ہدایت رکھتی ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب یہ کتاب موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب سکھانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن ناطق کو کیوں کر نہیں بھیجے گا؟ کس طرح سے اپنے ہادی سے اس کائنات کو وہ پروردگار خالی چھوڑ سکتا ہے کہ جس نے وعدہ کیا کہ بے شک ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی جب ہم نور کی بات کرتے ہیں تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا، بے شک مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس رسول مولا علی علیہ السلام امیر المومنین مولا کائنات منبر سلونی کے خطیب کو ایک ہی نور سے خلق کیا۔ عزیزان گرامی یہ وہ نور ہے جس کا سلسلہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے چھوڑا۔ عزیزان گرامی بہت سے لوگ، جس طرح میں نے ذکر کیا پہلے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ عزیزان گرامی ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ پروردگار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلیم اللہ، خدا سے کلام کرنے جاتے ہیں تو کوہ طور پہ ایک مرتبہ جب اس نور کی تجلی کی ایک چھاپ، وہ نور خود نہیں بلکہ اس کی ایک چھاپ اس پہاڑ پر پڑتی ہے کہ جو سخت پتھریلا، سخت مضبوط پہاڑ ہے، تو وہ بھی راکھ بن جاتا ہے۔ اور یہ موجود ہے روایات میں، اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی جل کر خاک ہو گئے۔ تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو اپنے نور کی تجلی دکھائی تو وہ نبی جو جل کے خاک نہیں ہوا بلکہ غش کھا گیا اس نور کی تجلی دیکھ کے۔ اور ایک طرف وہ امانت ہے عزیزان گرامی کہ جب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے آسمانوں کو کہا کہ میری امانت اٹھا لو، میں نے زمینوں کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر انسان نے یہ بار اٹھانے کا اقرار کیا، اور جب یہ امانت انسان نے اٹھائی،
یہ وہ قرآن حکیم ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، یہ وہ نور ہے کہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ سرما بن جاتے، راکھ بن جاتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب ہے عزیزان گرامی، کہ جس نے اس نور پروردگار کا بوجھ اٹھایا، اس لیے کہ یہ نور اس نور سے پہلے خلق کیا گیا، اس لیے کہ یہ نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نور اس نور سے جو قرآن صامت ہے اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نعوذ باللہ قرآن کافی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ میں ازل سے موجود ہیں، کہ جنہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پہ بلند مت کرو، جب تم قدم رکھو تو اپنے قدم رسول کے قدموں سے سبقت نہ لے جانے دو۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نور ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو پہلے اپنا ہادی بنا کر بھیجا، کیونکہ جس طرح سے پہلے مجالس میں بھی اس بات کا ذکر ہوا اور آپ نے اور بہت سے علماء سے سنا ہوگا، قرآن حکیم نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر بلایا جائے گا، ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر بلایا جائے گا، اور کہا کہ ان تمام انبیاء کی نبوت کے گواہ بنا کر بلایا جائے گا ختمی مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ کیا انہوں نے اپنے کار نبوت صحیح طرح سے انجام دیے یا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی کے لیے سورہ رعد آیت نمبر 43، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ مشرکین آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ صحیح، انہیں کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف، تو یہ نور وہ نور ہے عزیزان گرامی جس کے بارے میں اللہ نے خود سورہ نور میں کہا اللہ نور السماوات والارض۔ یہ وہ نور ہے عزیزان گرامی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے۔ یہ وہ نور ہے عزیزان گرامی کہ جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازلی نور اور نفس رسول کا وہ نور کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، اس نور کو خلق کیا۔ عزیزان گرامی، اس نور پر ایمان لائے بغیر، اس نور پر توکل کیے بغیر، اس نور کا اتباع کیے بغیر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کا اتباع کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزان گرامی، اتباع میں پہلے بھی ذکر کیا محبت بھی شامل ہے، اطاعت بھی شامل ہے۔ قرآن حکیم نے خود گواہی دی کہ اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں پر بلند نہ کرو۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو قرآن حکیم ہے، بے شک اس کی تعلیمات رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، مگر اس قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے صرف حفظ کر لینا ضروری نہیں۔ اگر اس طرح حفظ کر لینا یا محض تلاوت قرآن حکیم کر لینا کافی ہوتا تو بارہا قرآن حکیم میں یہ دعوت نہ دی جاتی کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی گواہی عزیزان گرامی اس پہ یہ ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، کہ آخر جو سانحہ کربلا برپا ہوا اس میں وہ لوگ موجود تھے نواسہ رسول کے سامنے، اس رسول کی اس خانوادے کے سامنے کھڑے ہونے والے ایسے لوگ موجود تھے کہ جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ قرآن ناطق پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، چونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں تھا، چونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے،
اس لیے وہ اس طرح کے ظلم اور کذب کے مرتکب ہوئے کہ جس کی وجہ سے کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا، اور نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ ہم مشکور و ممنون ہیں نور کے اس سلسلے کی، اس کڑی کی جس کو ہم شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے سارا اللہ نے وہ تاریخ رقم کر دی عزیزان گرامی، جس سے یہ بتلا دیا کہ قرآن کافی کیوں نہیں۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں اور آپ کے اصحاب کے سامنے مقابلہ کرنے والے لوگ صاحب قرآن نہ ہوتے، ان کا تعلق کسی اور امت سے ہوتا، وہ کسی اور کتاب کے ماننے والے ہوتے یا لا دین ہوتے، خدا کا انکار کرنے والے ہوتے، تو یہ دلیل بن سکتی تھی، یہ آرگیومنٹ کوئی کہا جا سکتا تھا کہ چونکہ وہ اس قرآن حکیم سے نا آشنا تھے، اس لیے انہوں نے یہ ظلم اور یہ جبر اور یہ قیامت کا سانحہ برپا ہونے دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، بدقسمتی سے یہ وہ لوگ تھے جو نہ صرف قرآن کے قاری تھے بلکہ حافظ قرآن تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھلا بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے ساتھ کتاب مبین کو بھیجا، پہلے نور آیا، نور سپیریئر ہے، پہلے نور، پہلے ہادی آئے، اس کے بعد کتاب آئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک اس قرآن حکیم کے نور کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے سورہ رعد کے مطابق ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ گواہ موجود نہ ہوتے، تو ناظرین کرام یہ مبارک قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب نہ بنتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے آپ دیکھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹا کے دیکھیے کہ یزید ملعون جب شام کے دربار میں بی بی زینب علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے تو قرآن حکیم کی آیات کو کس طرح سے غلط موقع اور محل کے بغیر، غلط نصاب کے بغیر کس طرح سے کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے تو عزو من تشا و تو ذل من تشا، یعنی خدا جسے چاہے عزت دے، خدا جسے چاہے ذلت دے۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو تو جانتا تھا، قرآن کی آیات کو تو پڑھ چکا تھا، اور یہ مت بھولیے کہ یہ وہ موجز نما قرآن ہے کہ عربی زبان سے جو لوگ آشنا ہیں وہ یہ گواہی دیں گے، وہ یہ جانیں گے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے خود گواہی دی، اتنی موجز نما کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس قدر خوبصورت بنایا گیا ہے، اس قدر قلب پہ اثر کرنے والی ہے کہ یہ کسی کے بھی دل کو نرم کر دے۔ لیکن آپ دیکھیے کیسے شقی القلب تھے وہ، نام نہاد مسلمان جو زبان سے کلمہ تو ادا کرتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات کو تو کوٹ کرتے ہیں، اور تشت میں نواسہ رسول کا سر رکھا ہے، اور ملعون اس کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اپنے کے ساتھ، اور ساتھ قرآنی آیات کو اس طرح سے ان کی تحقیر کرتا ہے، اس طرح اہل بیت رسول کی تحقیر کرتا ہے، اسی لیے کہ وہ یہی زیادتی کر بیٹھا، وہ یہی ظلم کر بیٹھا، وہ اسی جہالت میں مبتلا تھا کہ شاید کتاب کافی ہے، شاید قرآن کافی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت پہ احسان ہے، اللہ نے آپ کو یہ کہہ کر بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جو لوگ دین اسلام پر ایمان لائے ان کے لیے اس طرح سے رحمت بنا کر بھیجا کہ توحید کا سبق جس نبی نے پڑھایا، توحید کا سبق جس نبی نے سکھایا، جس نے بتایا کہ انسانیت کیا ہے، جس نے انسان کو اس جانور اور بربریت کے مقام سے بلند کر کے انسانیت کے بلند مقام پر فائز کیا، وہ عرب معاشرہ جو جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اسے توحید کا نور دکھلایا، وہ جو خود اللہ تعالیٰ کا نور ہے لیکن انسانی شبیہ میں بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو ہدایت دے سکے، لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اور قرآن حکیم نے گواہی دی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اور کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، میرے اقربا کی اطاعت کرو، میرے اقربا کا اتباع کرو۔ عزیزان گرامی، وہ پروردگار جو رحیم و کریم ہے،
جس نے انسان پہ نعمتوں کی انتہا کر دی اور کہا لقد کرمنا بنی آدمہ، بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، وہ پروردگار بارہا بارہا اپنی اس قرآن مبارک کی آیات کے ذریعے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے، کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے گواہی دی کہ بے شک کہہ دو کہ وہ اپنی مرضی سے ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ جو بھی کہتا ہے وہ بھیجی ہوئی وہی ہے۔ بے شک وہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتا، بلکہ جو بھی کہتا ہے وہ بھیجی ہوئی وہی ہے۔ اسی زبان مبارک نے جس نے مسلمانوں کو بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی زبان مبارک نے جب کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اسی زبان مبارک نے جب یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، اور کہا کہ یہ بے شک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، یعنی تم کسی ایک کو پکڑ کے دوسرے کا دامن چھوڑ دو اور یہ سمجھو کہ تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس امت نے ان اعلانات کو اپنے نبی کی زبان سے سنا تو شاید اس کو وہ وحی الہی نہیں سمجھے، حالانکہ قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں کہا کہ بے شک اپنی مرضی سے یہ نبی ایک حرف بھی نہیں کہتا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کے ادوار میں جا کر اور آگ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، جب مدینہ میں ہجرت ہوئی، مسجد نبوی کے صحن میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور مواخات قائم کی، کہا کہ بھائی چارے کا نفاذ ہوگا، کس طرح ایک بھائی دوسرے کی مدد کرے گا، دوسرے بھائی کی مدد کرے گا۔ مہاجرین اور انصار، تمام لوگ جو اسلامیت کے نصب سے واقف ہیں، انہوں نے اپنے نصاب میں اسلامیت کا سبجیکٹ پڑھا ہے، وہ اس واقعے سے بے شک واقف ہوں گے کہ کس طرح ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت حمزہ کو زید بن حارث کا بھائی بنا دیا، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو معاذ بن جبل کا بھائی بنایا، زبیر بن عوام کو عبداللہ ابن مسعود کا بھائی بنایا، عمار یاسر کو حذیفہ بن یمان کا بھائی بنایا، اور بھائی بھائی بنا کر کہا کہ اب ایک دوسرے سے گلے ملو، ایک دوسرے سے گلے ملو، ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، اور صرف بھائی بناتے وقت مزاج کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ شجرہ نسب کو دیکھ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ کو دیکھ رہے ہیں، اقدار کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک کونے میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور جیسے کہتے ہوں کہ آقا کیا آپ مجھے بھول گئے، تو کہا نہیں اے علی، تمہیں تو میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غور کیجئے عزیزان گرامی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب قرآن حکیم ایک مرتبہ سورہ مومنون آیت 101 میں کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ ایک مرتبہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، یعنی باپ اپنے بیٹے سے ناآشنا ہو جائے گا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، ماں بچوں کو نہیں پوچھے گی، کوئی رشتہ اس وقت قائم نہیں رہے گا، مگر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے یہ اعلان کیا مواخات کے وقت کہ علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیزان گرامی، یہ وہی نور ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی اکرم نے کہا کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ یہ نور ربی جس کو انسان کی شبیہ میں انسان کی ہدایت کے لیے، جس طرح ایک بہت ہی مشہور عالم دین نے یہ مثال بیان کی تھی کہ آخر انسانی شبیہ میں کیوں بھیجا ان اللہ کے نور کے ٹکڑوں کو، تو بہت خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح جب کسی طوطے کو بولنا سکھانا ہو تو اس کے سامنے آئینہ رکھا جاتا ہے اور پیچھے سے انسان بولتا ہے، لیکن آئینے میں طوطے کی شکل ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے جیسا ہی کوئی بات کر رہا ہے۔
عزیزان گرامی، بارہا یہ ذکر کیا، یہ بے شک نور الہی ہے، لیکن ان کو انسانی پیکر خاکی میں اس لیے بھیجا تاکہ انسان کے لیے ایک مثال قائم ہو، تاکہ انسان جیتی جاگتی مثال کو اپنے سامنے دیکھ کر، اور وہ پروردگار کس قدر رحیم ہے، وہ پروردگار کس قدر کریم ہے کہ اگر اس نے نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے، یہ سلسلہ نور بھیجا تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اس نے یہ جو ہادی بھیجے ہیں عزیزان گرامی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی ہدایت سے خالی نہیں رکھا، اسی لیے کہا اولنا محمد و آخرنا محمد، وہ جس سے پروردگار عظیم رب العزت جو خالق و مالک ہے ہر شے کا، اس تمام کائنات کا، جس نے محبت کی اس محبوب ہستی سے، جس کو یا ایھا المزمل کہہ کر بلایا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر بلایا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، اے طیب و طاہر رسول، اس قدر محبت کی، اور تمام عالمین کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس نے آنے والی نسلوں کو تا قیامت بنی نوع انسان کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا۔ اولنا محمد و آخرنا محمد کے اس نور کے سلسلے کی کڑیوں سے کڑیاں جڑتی رہیں۔ عزیز گرامی، ہمارے جو موجودہ امام ہے، ہمارے امام صاحب آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام، اس سلسلہ مبارک کی آخری ہیں، اور آج تک پروردگار عالم نے اپنی ہدایت سے، اپنے ہادی سے اس کرۂ ارض کو خالی نہیں چھوڑا۔ ہمارے سامنے ائمہ طاہرین کی زندگیاں ایک جیتی جاگتی مثال ہیں، قرآن ناطق ہیں، بولتا قرآن ہے کہ کس طرح سے انسان کے پیکر ہوتے ہوئے، کس طرح سے رشتوں کے ساتھ نباہ کرتے ہوئے، کس طرح سے انسانی کسب معاش کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، کس طرح سے خدا کی توحید پر قائم رہا جا سکتا ہے، کس طرح سے ایمان کے مبارک درجے پر، اس منزلت پر فائز ہوا جا سکتا ہے کہ اللہ انسان کا دوست بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے اقوال کو بھی اپنی ناقص عقل کے دائرے میں محدود کرنے کی کوشش نہ کرو، کہ ہمارے اقوال بھی تمہاری فہم و سمجھ سے بہت بالاتر ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح میں نے اس مجلس کے آغاز میں عرض کیا کہ انسان چاہے بھی تو قرآن حکیم کے تمام تر سمجھ نہیں سکتا۔ ائمہ طاہرین کے اقوال، ائمہ طاہرین کے جو خطبات ہمیں تاریخ کی ستم ظریفیوں سے محفوظ ہوئے ملتے ہیں، ان میں کہیں کوئی تضاد، کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک امام معصوم علیہ السلام کا خطبہ یا قول دوسرے امام معصوم علیہ السلام کے خطبے یا قول سے کسی طرح سے مختلف نہیں ہے، کسی طرح سے اس سے الجھتا نہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی جو آیات ہیں، جب ہم اماموں کے اقوال کو بھی اپنی ناقص عقل پہ پرکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قرآن حکیم میں جو رموز ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، قرآن حکیم میں بارہا نماز کا تذکرہ، بارہا نماز کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ صرف قرآن حکیم کو ہی اگر لے لیں تو آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نہ اس میں پوری نماز کا طریقہ ہے کہ آپ نے سجدہ کس طرح، سجدے کا ذکر ضرور ہے، سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہے، رکوع کرنے والوں کا ذکر ہے، لیکن جس طرح سے نماز پڑھنے کی انسٹرکشنز ایک کتاب میں دی جاتی ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہیں، اس طرح نماز پڑھنے کی انسٹرکشنز آپ کو قرآن سے نہیں ملیں گی۔ ہاں، وہ ہادی جب نماز پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو اس وقت امت کو پتا چلا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رکوع کرنے کا طریقہ بتایا، جب سجدہ کرنے کا طریقہ سمجھایا، جب قیام کرنے کا طریقہ سمجھایا، جب بتایا کہ تکبیر کس طرح اور کتنی مرتبہ کرنی ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جب نماز پڑھ کر دکھائی، تب پتا چلا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو فلسفہ اس دین کا،
کہ کس طرح سے نماز قائم کرنی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ائمہ طاہرین کو اللہ تعالیٰ نے مظہر خدا اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ انسان جو اپنی عقل کے ذریعے سرکش ہو جاتا ہے، ہیل و حجت کرتا ہے، جو خدا کو تو یہ جواب دے سکتا ہے کہ یا اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، میں اس لیے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا کہ میں تو نیند کے غلبے میں تھا. تو یہ ائمہ طاہرین کی ہستیاں ہیں کہ کس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کو کھڑے ہو کر جب قرآن کی تلاوت کی، عبادت کی، تو ایک مرتبہ قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے ندا دی قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ راتوں کو ذرا کم ہماری عبادت میں کھڑے ہوا کیجئے اے نبی. اور جس طرح انبیاء کرام، مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آج تک سورج نہیں نکلا کہ اس نے مجھے بستر پہ دیکھا ہو. عزیزان گرامی، ان ائمہ طاہرین نے بتایا کہ میدان جنگ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر راہ خدا میں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے. مولا علی علیہ السلام نے مولائے کائنات ہوتے ہوئے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے بتایا کہ حق حلال کی روزی اپنی اولاد کے لیے کیسے کمائی جاتی ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے حصے کا کھانا جو دستک دیتا ہے، دق الباب کرتا ہے، یتیم، مسکین اور مسافر، اس کو دے دیا اور بتایا کہ کس طرح خدا کی راہ میں خیرات کیسے کی جاتی ہے، خدا کی راہ میں کس طرح سے بلند مقام، کس طرح سے سرفرازی حاصل کی جاتی ہے، اور خدا پہ توکل اور ایمان کیا ہوتا ہے. بی بی زینب علیہ السلام نے سفر شام میں جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کی، جس طرح سے اس یزید ملعون نے جو قرآن حکیم کو کافی سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ قرآن حکیم کی آیات کو غلط استعمال کر رہا تھا، مس یوز کر رہا تھا، قرآن حکیم کی توہین کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کی توہین کر رہا تھا کہ جس کے بارے میں نبی نے بارہا تعارف کرایا، کہا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. نہ صرف یہ کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی، بلکہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ نور الہی جس کے بغیر تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تب تک تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تم پہلے اس نور پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس نور کی ہدایت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. اور امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت نے نوک نیزہ پر بلند ہو کر اس قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو رہتی دنیا تک سچ ثابت کر دکھایا کہ بے شک لن یفترقا، کہ بے شک قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، جو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بے شک یہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہو سکتی. اور قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کو قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے سب سے پہلے نور اور پھر کتاب مبین، پہلے نور اور پھر کتاب مبین. نور افضل ہے قرآن حکیم سے اس لیے کہ یہ وہ نور ربی ہے جس کی روشنی میں اس قرآن حکیم کے معنی کو، اس قرآن حکیم کے جو اصل روح ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے جو آیت جس وقت نازل کی، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے علم کی روشنی میں، اہل بیت علیہ السلام نے جو تشریح، جو تفسیر اس قرآن حکیم کی ہے، اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کا یہ قول کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدیر خم میں جو آپ نے خطبہ دیا، اس میں سے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابلیس آدم سے حسد کے باعث راندہ درگاہ ہو گیا، تو کہیں تم علی سے حسد کی وجہ سے اپنے ایمان کو تباہ نہ کر لینا. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ حسد کی بنیادیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ ظاہر ہے حسد کی بنیادیں تو بہت پہلے سے شروع ہو گئیں، کیونکہ خدا کا نور ہر شے میں جلوہ گر تھا. جو لوگ انکار کرنے والے تھے وہ بھی اس شے سے انکار نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے کوہ طور کی مثال بیان کی کہ کوہ طور کس طرح خدا کے نور کی تجلی کی ایک چھاپ سے، اس نور کی تجلی کی ایک پرچھائی سے کس طرح راکھ میں تبدیل ہو گیا، وہی نور ہے عزیزان گرامی.
خانہ کعبہ پتھر سے بنی تھی. اس پتھر کو شک کرنے کے لیے نور الہی کی طرف سے نور الہی کی تجلی پڑتی ہے تو وہ دیوار اس طرح سے شک ہو جاتی ہے کہ تا قیامت اگر اہل اقتدار اس کے نشان کو چھپانا چاہیں، مولا علی علیہ السلام کے نور کے خانہ خدا میں ظہور کی نشانی کو چھپانا چاہیں، مٹانا چاہیں تو وہ تا قیامت نہیں چھپا سکتے، کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ بے شک یہ اپنی زبان سے ایک حرف نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے بھیجی ہوئی وہی ہے. من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب خدا نے اپنے نور سے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا کہ جسے جب اپنے پاس دعوت دی تو معراج پہ نور سے جا کر ملا، اور مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں ید اللہ کی زیارت ہوتی ہے، مولا علی علیہ لسان اللہ سے گفتگو کا موقع ملتا ہے. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ کیوں کر نور الہی کی تجلی کے ذریعے خانہ خدا میں اپنا ظہور نہ دکھلائے. عزیزان گرامی، ہم نے حسد کی بات کر رہے تھے. یہ حسد، یہ منافقت اہل اسلام میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب مسجد نبوی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے نبی تمام تر دروازے جو اس حرم میں کھلتے ہیں خانہ خدا میں یہ بند کر دیے جائیں سوائے ایک دروازے کے، جو نور الہی، وہ گھر کہ جو نور الہی کا مرکز ہے، وہ گھر جو سیدہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کا گھر ہے، وہ گھر جو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دروازے جو مسجد نبی میں کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، حرم میں پاک میں جو کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے اس دروازے کے. ایک مرتبہ آپ کے چچا عباس آئے اور کہنے لگے کہ کیوں کر میرا بھی دروازہ بند کر دیا جائے، یہ تو تمہارا چچا زاد بھائی ہے اور میں تمہارا چچا ہوں. تو ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. عزیزان گرامی، وہی پیغام ہے جو قرآن نے تب دیا تھا جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. قرآن نے ندا دی طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، کہ میری اطاعت اس طرح کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو. اگر اللہ نے نبی کو بلغ کے ساتھ یہ حکم پہنچانے کا حکم دیا کہ کہہ دو من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہہ دیجئے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر عزیزان گرامی جو خدا کی طرف سے ہے، جو اولو الامر ہے، جو صاحب امر ہے، جو مظہر خدا ہے، اس کی ولایت پر خدا کی طرف سے جو ولایت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ولی ہونے کا وعدہ کیا ہے، وہ ولایت عامہ میں جب منتقل ہوتی ہے اور ولی اللہ ہمارے سامنے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی صورت میں آتے ہیں، تو پھر یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ فائز رہ سکے. تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس کو کہا کہ اگر آپ خدا کے اس حکم کی نفرین کریں گے، اس کی تکفیر کریں گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. وہی موقع تھا عزیز، بہت سے صحابہ نے، کسی نے یہ کہا کہ مجھے ایک کھڑکی کھلی رہنے دیجئے تاکہ میں آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکوں. کہا نہیں، خدا کی اس کی اجازت نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے. پھر کہا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ جس سے میں اپنے گھر سے آپ کو عبادت کرتا ہوا دیکھ سکوں محراب عبادت میں. تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے منع ہے. صرف وہ گھر کہ جو بیت علیہ السلام کا گھر ہے، وہ گھر کہ جو نیچے قرار دے کر کہا کہ یہی 5 ہیں، بیدم 5 ہیں مقصود کائنات. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت، امامت اور قیامت پر ایمان لایا جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے علی، میں اور تم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بھائی بھائی ہیں. اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ بے شک میں ہی قسیم النار والجنہ، دوزخ اور جنت کا بانٹنے والا میں ہوں. عزیزان گرامی، من کن تو مولا فہذا علی مولا کا جو پیغام ہے، میری بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے ایک مرتبہ
اپنے خطبہ فدق میں کہا کہ تم پہ ولایت پہ ایمان اس لیے فرض کیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تاکہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نور پر ایمان لایا جائے جو قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن ہے، جس کی وجہ سے قرآن صامت جو خاموش قرآن ہے اس کے راز ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس کی کرامات، اس کی برکات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نور مبین پر ایمان لایا جائے اور اس کے بعد اس کتاب حکیم کو اس نور کی روشنی میں ہمارے طاہرین اور سب سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے نور کی روشنی میں سمجھنے کی اور کوشش کی جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں اس قرآن حکیم کی تعلیمات کو اپنا سکتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔